نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان المبارک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور جس کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں شہر مبارک، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ برکت والا، بڑے عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اعمال کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بندہ داخل ہو جائے، جسے حدیث پاک میں آتا ہے پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ اب یہ بڑی بڑی نعمتیں ہر ایمان والوں کو مل جائے تو رمضان المبارک اس کے حق میں قیمتی بن جائے، رحمت کا سامان، مغفرت کا سامان بن جائے اور آگ سے آزادی کا سامان بن جائے، ہمیشہ کے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ تو رمضان المبارک کے اعمال میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو روزہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ روزہ جہنم کے لیے ڈال ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے یہ ڈال ہے، یہ جہنم، یہ روزہ۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ روزے کا عمل وہ مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کا اجر مقرر فرمایا۔ نماز پر اتنا دوں گا، حج پر اتنا دوں گا، لیکن زکوٰۃ پر اتنا دوں گا، لیکن روزے کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی میرے اور بندے کے درمیان ہے، اس کا اجر و ثواب خود اس کا بدلہ میں عطا کروں گا۔ پھر روزہ آدمی رکھتا ہے تو روزہ دار کے منہ سے معدے کی ایک بو آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ وہ پسند ہوتا ہے کہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا، اسی طرح آخرت کا نظام ہے، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کل قیامت کے دن روزہ داروں کا ایک شان ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایک مجمع ایسا ہوگا جو قیامت کے سخت دن کے اندر بھی، جس کو قرآن نے بڑی سختی سے تعبیر فرمایا اور خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے اعزاز اور اکرام والے ہوں گے، دسترخوان لگے ہوئے ہوں گے، مختلف قسم کی نعمتیں ان دسترخوانوں پر ہوں گے اور اس پر کھا رہے ہوں گے دسترخوانوں پر، اور مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ہم تکلیف میں مبتلا ہیں، سختی میں مبتلا ہیں، اور یہ لوگ مزے سے کھانے کھا رہے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روزہ دار ہے، یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، منمانی کو چھوڑ دیا، کھانا پینا، اپنے جائز چیزوں کو اللہ کے لیے ترک کر دیا، اللہ کا حکم تھا۔ آج ان کا اعزاز اور اکرام ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے آواز لگایا جائے گا این الصائمون، جنت کے 8 دروازے
ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، سیرابی والا دروازہ۔ آواز لگائی جائے گی این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ سارے روزے دار آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ سارے کے سارے روزے دار باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ، سارے روزے دار۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سارے روزے دار باب الریان سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی داخل نہیں ہوگا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک ایک روزہ اتنا قیمتی ہے، خود تو قرآن ایک تو بیان کرتا ہے کہ تقوی ملتا ہے روزے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھو گے، روزے سے تمہیں تقوی ملے گا، اللہ کا ڈر اندر پیدا ہوگا، اللہ کا خوف آئے گا۔ اور ایک بہت بڑی چیز ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ سے ڈر گیا، اور یہاں ڈرنے سے مراد وہ ڈرنا نہیں ہے کہ جو کوئی ہتھیار دکھا دے اس سے ڈرا دے، یہاں ڈرنے سے مراد حیا والا ڈر، شرم والا، کہ میں اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا، اپنے استاد کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ حیا والا ڈر پیدا ہو جائے، اور اپنی خواہشات کو سے اپنے آپ کو روک لیا، خواہشات کی زندگی گزارنے سے نفس کو روک لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو روزے سے یہ اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں، اور تقوی ہی وہ کیفیت کا نام ہے جو دین پر آدمی کو لاتا ہے، وہ سارے دین پر اس کو کھڑا کرتا ہے۔ تو روزے کا وہ عمل کہ روزہ رکھنے سے تقوی ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے رکھا اس نے، اتنا دور وہ جہنم سے چلا جاتا ہے جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کوے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اڑنا شروع کر دے، اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، ساری زندگی اڑتا رہے، اور پھر اس کی موت آ جائے اڑتے اڑتے۔ جتنا دور یہ کوا سفر مسافت طے کرتا ہے، اتنا دور آدمی جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ اتنی مسافت پر ایک روزی کی وجہ سے آدمی جہنم سے دور جاتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے پرندوں میں عمر کوے کی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کوے کی مثال بیان فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70 برس مسافت ایک روزے رکھنے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت دور جہنم سے چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی 100 سال جہنم سے دور چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن کا روزہ رکھنے پر آدمی مشرق مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اتنا دور جہنم سے چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس مبارک مہینے کا یہ روزہ جس پر اللہ جو قرب عطا فرماتے ہیں، اللہ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں، اس رمضان کے مہینے کے روزے پر اگر یہ روزہ چھوٹ جائے اور زندگی بھر آدمی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک دن کے روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس مبارک مہینے کے اعمال میں ایک بڑا عمل روزہ رکھنا اور روزے کا اہتمام کرنا اور روزے کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com